الرکوع والسجود علی ما یجد حجمہ وتستقر علیہ جبہتہ. اس میں حجمہ لکھا ہوا یہ غلط ہے، حجم لفظ ہے. والرکوع والسجود علی ما یجد حجمہ وتستقر علیہ جبہتہ. رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اس چیز پر کہ جس کی سختی کو محسوس کر سکے، جس کی سختی کو وہ محسوس کر سکے اور جس پر اس کی پیشانی ٹھہر سکے. یعنی رکوع سجدہ کرتے ہوئے ایسی چیز ہونی چاہیے، یعنی خاص طور پر رکوع کرنا یہ تو الگ ہو گیا، رکوع کرنا فرض ہے. اور دوسرا والسجود علی ما یجد حجمہ، اور سجدہ کرنا اس چیز پر کہ جس کی سختی کو محسوس کرے. یعنی گدی پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز پر سجدہ کرنا چاہیے کہ جب آدمی سجدے میں جائے تو اس چیز کی سختی جہاں پر پیشانی رکھی جا رہی ہے اس کا احساس ہو. ایسا نہ ہو کہ سجدہ کر رہا ہے تو سر نیچے جاتے ہی جا رہا ہے یا نیچے والی چیز کی جو سختی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور اس پر پیشانی ٹھہر سکے، نیچے کو نہ جاتی رہے. جیسے فوم ہوتی ہے تو وہ بہت ہوتی ہے، ہوا اس کے اندر بھری ہوتی ہے، اس کو جتنا دباؤ تو دبتی ہی چلی جاتی ہے، تو اس پر سجدہ جائز نہیں ہے. ہاں، یہ جو گدے ہوتے ہیں تو ان میں جو بہت زیادہ سافٹ ہوتے ہیں تو ان کو وہ ایسے جو دبتے رہتے ہیں ان پر جائز نہیں ہوگا. البتہ اگر ایسا ہو کہ ہم جگہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی سختی کا احساس ہو رہا ہے تو اس پر سجدہ جائز ہو جائے گا. سجدہ کرنا اس چیز پر کہ جس کی سختی کو محسوس کر سکے اور جس پر اس کی پیشانی ٹھہر جائے. وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ أَوْ طَرْفِ ثَوْبِهِ، وَلَوْ عَلَى كَفِّهِ أَوْ طَرْفِ ثَوْبِهِ، اگرچہ اپنی ہتھیلی پر ہو یا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو. یعنی اگر آدمی سجدہ کر رہا ہے اور مثال کے طور پر سجدے کی جگہ بہت زیادہ گرم ہو رہی ہے اور وہاں پر سجدہ کرے گا تو پیشانی کے جل جانے کا یا پریشانی کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر اپنا ہاتھ سجدے کی جگہ رکھ لے اور سجدہ ہاتھ کے اوپر کرے تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح سے کوئی اپنے کپڑے کے دامن کو سجدے کی جگہ بچھا لے اور اس پر سجدہ کرے تو یہ بھی جائز ہے. تو اگرچہ سنت طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے کانوں کے برابر ہونے چاہیے اور سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان میں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی اپنی ہتھیلی پر سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اگرچہ اپنی ہتھیلی پر یا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو. ان طہورا محل وضعہ، ان طہورا محل وضعہ، اگر اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہو. یعنی جہاں پر سجدہ کر رہا ہے یا ہاتھ رکھ رہا ہے تو یا وہ جہاں پر کپڑا رکھ رہا ہے تو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے. اگر سجدے کی جگہ پر کوئی ناپاکی تھی، اس کے اوپر ہاتھ رکھے اور پھر سجدہ کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ سجدے میں جو اعضاء بھی زمین پر لگ رہے ہیں تو اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. تو چاہے کپڑے کے نیچے کا حصہ ہو یا ہاتھ کے نیچے کا حصہ ہو، اس کا پاک ہونا ضروری ہے اگر اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہو. وسجدہ وجوباً بما صلب من انفہ وبجبہتہ، اور سجدہ کرے گا وجوبی طور پر اس حصے پر جو سخت ہے اس کی ناک میں سے یا اپنی ناک کے سخت حصے پر، اور سجدہ کرے گا وجوبی طور پر اپنی ناک کے سخت حصے کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ. تو ناک کا ایک تو یہ حصہ ہے یہ، اور ایک ہے یہ حصہ، تو ناک کے سخت حصے کے ساتھ جو ہے سجدہ کرنا چاہیے. صرف اسی کو ٹیک لینا، جو اگلا حصہ ہوتا ہے نرم، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس طرح دبا کرنا چاہیے کہ جو سخت والا حصہ ہے وہ بھی زمین پر لگ سکے. اور سجدہ کرے وجوبی طور پر اپنی ناک کے سخت حصے پر اور اپنی پیشانی پر. تو یہ بما صلبہ، اس حصے پر جو سخت ہے اس کی ناک میں سے، یا سیدھا ترجمہ کریں گے اپنی ناک کے سخت حصے پر اور اپنی پیشانی پر. ولا يصح الاقتصار على الانف الا من عذر بالجبهة، اور صحیح نہیں ہے اکتفا کرنا، اختصار منے اکتفا کرنا، اور صحیح نہیں ہے اکتفا کرنا ناک پر، علی العنف، ناک پر، الا من عذر بالجبہۃ،
مگر ایسے عذر کی وجہ سے، الا من عذر، ایسے عذر کی وجہ سے جو پیشانی پر ہو۔ اگر پیشانی پر کوئی عذر ہے تو پھر ناک پر اکتفا کرنا جائز ہے، لیکن اگر پیشانی پر کوئی عذر نہ ہو تو پھر ناک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو نہیں صحیح اکتفا کرنا ناک پر مگر ایسے عذر کی وجہ سے جو پیشانی پر ہو۔ وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمین بأکثر من نصف ذراع، وإن زاد على نصف ذراع لم يجوز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظهر مسل صلاته۔ یہ دیکھیں، وعدم ارتفاع محل السجود، اور سجدے کی جگہ سے نہ اٹھنا، سجدے کی جگہ کا بلند نہ ہونا، سجدے کی جگہ کا بلند نہ ہونا دونوں قدموں کی جگہ سے نصف ذراع سے زیادہ، اور سجدے کی جگہ کا بلند نہ ہونا دونوں قدموں کی جگہ سے نصف ذراع سے زیادہ۔ تو یعنی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ ایسی جگہ پر کرنا چاہیے کہ سجدے کی جگہ اور قدموں کی جگہ برابر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سجدے پیر تو رکھے ہوئے نیچے اور سجدہ کر رہا ہے کسی ٹیبل پر یا کسی اونچی جگہ پر، تو اس طرح اونچی جگہ پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ نیچے جہاں پر جس جگہ پر پیر رکھے ہوئے ہیں اتنی ہی اونچائی پر جو ہے یا اسی بلندی پر سر ہونا چاہیے۔ سر کو زیادہ بلند کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، نصف ذراع تک جائز ہے۔ نصف ذراع کہا جاتا ہے ایک ذراع کہا جاتا ہے ایک ہاتھ کو، ہاتھ کا جو حصہ ہوتا ہے ہاتھ سے لے کر کونی تک کا حصہ، اس کو ذراع کہا جاتا ہے، تقریباً 18 انچ کا ہوتا ہے۔ تو 9 انچ تک جائز ہے۔ 9 انچ سے زیادہ اگر ہوا تو وہ جائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص 9 انچ سے زیادہ اونچائی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے ایسی جگہ پر جو اس کے قدموں کی جگہ سے 9 انچ اونچی ہے اور اس جگہ پر سجدہ کر رہا ہے تو وہ سجدہ جائز نہیں ہوگا، اور اگر اس سے تھوڑی بہت اونچی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سجدے کی جگہ کا بلند نہ ہونا دونوں قدموں کی جگہ سے نصف ذراع سے زیادہ۔ وَإِن زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ، اور اگر نصف ذراع سے زیادہ ہو تو سجدہ جائز نہیں ہے، نصف ذراع سے زائد ہو تو سجدہ جائز نہیں ہے۔ إِلَّا لِزَحْمَةٍ سَجَدَ فِيهَا عَلَى ظَهْرِ مُسَلٍّ صَلَاتَهُ۔ اس کو اگلے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی مسجد میں گیا یا کسی بھی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ قریب قریب کھڑے ہو جائیں اور پچھلا والا نمازی اگلے والے نمازی کی پشت پر سجدہ کرے۔ اگلا والا جب سجدے میں چلا جائے تو پیچھے والا بعد میں سجدے میں جائے اور اس کی جو پیشانی ہے، اس کی جو پشت ہے اس کے اوپر وہ اپنی ناک اور پیشانی رکھے، تو اس طرح سے سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ بھیڑ کی وجہ سے جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو آگے والا ہے وہ وہی نماز پڑھ رہا ہو جو کہ یہ پیچھے والا نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اگر دونوں کی نماز ایک ہے تو اس طرح سے دوسرے کی پیٹھ پر سجدہ کرنا جائز ہے، لیکن اگر نمازیں الگ الگ ہوں تو پھر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہیں جائز ہے سجدہ، مگر بھیڑ کی وجہ سے جس میں وہ سجدہ کرے اپنی اس کی نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر، اس کی نماز پڑھنے والے کی پیٹھ پر، یعنی جو پیچھے والے جو سجدہ کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے تو وہی نماز دوسرے والے کی بھی ہونی چاہیے۔ دونوں کی نمازیں اگر ایک ہیں تو اس طرح سے پشت پر سجدہ کرنا جائز ہے۔ تو چونکہ آدمی کی جو پشت ہے تو وہ 9 انچ سے بھی زیادہ اونچی ہو جاتی ہے، تو بلکہ ایک ہاتھ سے بھی زیادہ اونچی ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اصول کے اعتبار سے سجدہ جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے یہ صورت جائز ہو جاتی ہے۔ ووضع الیدین والرکبتین فی الصحیح، اور دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کا رکھنا صحیح قول کے مطابق، یعنی زمین پر سجدے میں دونوں ہاتھوں کو رکھنا اور گھٹنوں کو رکھنا بھی لازم ہے۔ اگر کسی نے دونوں ہاتھوں کو یا دونوں گھٹنوں کو زمین پر نہیں رکھا تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھوں کا رکھنا اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا پھر صحیح قول کے مطابق۔
ووضع شيء من اصابع الرجلين حالت السجود على الارض، اور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے ووضع شيء کچھ کا رکھنا، ووضع شيء اور کچھ کا رکھنا دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے سجدے کی حالت میں زمین پر۔ یہ بھی فرض ہے کہ دونوں پیروں میں کی انگلیوں میں سے کچھ نہ کچھ انگلیاں سجدے کی حالت میں زمین پر لگی رہیں، چاہے ایک انگلیاں اور دو انگلیاں ہوں، لیکن دونوں قدموں میں سے ایک یا دو انگلیاں کم از کم زمین پر لگی ہوئی ہونی ضروری ہے۔ اگر پورا کا پورا پیر زمین سے اٹھ گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار زمین سے اٹھا رہا تو پھر سجدہ نہیں ہوگا اور نماز ادا نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو زمین پر سجدے کی حالت میں دونوں پیروں کی انگلی میں سے کچھ کا رکھنا ضروری ہے۔ ولا یکفی وضع ظاہر القدم، اور نہیں کافی ہے قدم کے ظاہر کا رکھنا، جو قدم کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو موڑ کر کے کوئی رکھ لے اور انگلیوں کو پیچھے کی جانب موڑ دے تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے سروں کا زمین کے اوپر رکھنا ضروری ہے۔ تو انگلیوں کا زمین کے اوپر ٹکنا لازم ہے، تو فرض تو یہی ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں کو زمین پر اس طرح دبا کر کے رکھا جائے کہ انگلیوں کے جو سرے ہیں وہ قبلے کی جانب ہو جائیں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے، لیکن بہرحال انگلیاں اگر صرف زمین پر ٹیک دیں تو اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر انگلیوں کو کھڑا رکھا تو پھر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ دوبارہ کر لیتے ہیں۔ والرکوع، اور رکوع کرنا، والسجود علی ما یجد حجمہ، اور سجدہ کرنا ایسی چیز پر کہ جس کی سختی کو وہ محسوس کر سکے، وتستقر علیہ جبہتہ، اور اس پر اس کی پیشانی ٹھہر جائے، ولو علی کفہ او طرف ثوبہ، اگرچہ اپنی ہتھیلی پر ہو یا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو، ان طہر محل وضعہ، اگر اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہو، یعنی ہتھیلی کے یا کپڑے کی رکھنے کی جگہ پاک ہو، وسجد وجوبا بما سلب من انفہ وبجبہتہ، اور سجدہ کرے گا وجوبی طور پر اپنی ناک کے سخت حصے پر اور اپنی پیشانی پر، ولا يصح الاقتصار على الانف الا من عذر بالجبہۃ، اور صحیح نہیں ہے ناک پر اکتفا کرنا مگر پیشانی میں موجود کسی عذر کی وجہ سے، یا پیشانی کے کسی عذر کی وجہ سے، وعدم ارتفاع محل سجود عن موضع القدمین باکثر من نصف ذراع، اور سجدوں کی جگہ کا بلند نہ ہونا دونوں قدموں کی جگہ سے نصف ذراع سے زیادہ، وَإِن زَادَ عَلَى نِصْفِ ذِرَاعٍ لَمْ يُجِزْ السُّجُودُ، اور اگر نصف ذراع سے زیادہ ہو جائے تو سجدہ جائز نہیں ہوگا، إِلَّا لِزَحْمَةٍ سَجْدَ فِيهَا عَلَى ظَهْرِ مُصَلٍّ صَلَاتَهُ، مگر بھیڑ کی وجہ سے جس میں وہ سجدہ کرے اپنی نماز پڑھنے والے نمازی کی پشت پر، مگر بھیڑ کی وجہ سے کہ سجدہ کرے وہ اس کی نماز پڑھنے والے نمازی کی پشت کے اوپر، ووضع الیدین ورکبتین فی الصحیح، دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کو رکھنا صحیح قول کے مطابق، ووضع شیء من اصابع الرجلین حالت السجود علی الارض، اور کچھ کا رکھنا دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے، اور دونوں پیروں کی انگلیوں میں سے کسی کا رکھنا سجدے کی حالت میں زمین پر، ولا یکفی وضع ظاہر القدم، اور کافی نہیں ہے قدم کے ظاہری حصے کا رکھنا۔